أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العلي العظيم. اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جس طرح منتخب کیا، چنا، جو اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ اور منتخب بندے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو بھی چنا. صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنیدہ لوگ ہیں. چنانچہ اس کی دلیل ہمیں نظر آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو قبول کیا اور عمر ابن حشام یعنی ابو جہل کو رد کر دیا، جو قیامت تک کے لیے ابو جہل کہلایا، قرار پایا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہ اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، اس کے اعمال کی تاریکی، ظلمت اور اس کی تیرہ بختی کا سبب. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی منتخب چنیدہ ہے، اور ان میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک عجیب اور نرالی شان رکھتے ہیں. باحیا آدمی کا چہرہ ایک الگ چہرہ ہوتا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بغیر سطر کے نہایا تک نہیں. جب آپ غسل فرماتے تھے تو اس میں بھی سطر ڈھانک کر غسل فرماتے تھے. جب باغیوں نے مدینہ میں آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو ایک شام آپ اپنی بالکنی میں تشریف لائے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا، اے لوگوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ چاہے ایام جہالت میں یا اس کے بعد کبھی کسی دور میں میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھی ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے دور جہالت میں بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کو آسمانوں پر فرشتے بھی ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں. یہ فخر، یہ اعزاز صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جب ایک صاحبزادی کا انتقال ہوا حضرت رقیہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عثمان کے عقد میں دیا. اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 80 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اس کائنات میں انسان سب سے زیادہ شریف کس کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنے سکے بیٹے سے بھی زیادہ شریف کسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اسے جسے ہم اپنی بیٹی دیتے ہیں، یعنی اپنے داماد کو. بیٹے کی شرافت سے زیادہ شرافت ہمیں اپنے داماد میں چاہیے ہوتی ہے. اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے داماد سے 100 طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، رنجشیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خوبصورت انسان تھے، کیسے بلند کردار انسان تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو اتنا خوش رکھا کہ ایک صاحبزادی کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری صاحبزادی ان کے عقد میں دے دی. اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو آپ ان سے اتنے خوش تھے
کہ آپ نے کہا اگر 80 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اگر کسی جمعے رہ جاتا اگلے جمعے اس کی قضا کرتے، ہر جمعے کو ایک اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلاتے تھے۔ بیر روما کا اکلوتا واحد میٹھے پانی کا کنواں جو مدینہ سے باہر تھا، جس کا پانی ایسے بکتا تھا جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں منرل واٹر کی کمپنیز اپنی بوٹلز اور اپنے کین بیچتی ہیں، اس وقت دنیا میں پیٹرول کے لیول کا بڑا کاروبار پانی کا کاروبار ہے۔ اس دور میں وہ اکلوتا واحد کنواں مدینہ کا جس کا پانی بکتا تھا، سونے کی کان تھا وہ کنواں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت لے جاؤ۔ جیش العسرہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر پہلے 100 اونٹ بما ساز و سامان مجاہدین کے لیے باہم پہنچائے، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حضرت عثمان سے کہا، عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر آپ نے 1000 دینار الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ آپ اسے یوں اٹھاتے اور اوپر تک لے جاتے اور پھر یوں چھوڑ دیتے اور وہ آواز کے ساتھ گرتے اور آپ یہ کہتے جاتے، عثمان تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ آپ 10 مبشرہ میں سے وہ 10 خوش نصیب انسان جنہیں ان کی زندگی میں لسان اقدس زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ آپ خلفائے راشدین میں تیسرے ہیں، آپ ذوالنورین ہیں، نبی کے داماد ہیں، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف ہیں، کیونکہ حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے گھر میں ہیں اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے گھر میں، تو نبی کے داماد ہیں اور شیر خدا کے ہم زلف ہیں۔ مدینہ منورہ میں قحط کے دور میں سب سے بڑا تجارتی قافلہ جسے وہاں کے تاجر کئی گنا قیمت دے کر خریدنے پر تیار تھے، حضرت عثمان نے پورا کا پورا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کی وجہ سے 1400 صحابہ کو اللہ کی رضا کا اعلان ملا۔ بیعت رضوان جو درخت کے نیچے ہوئی، جب یہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی اور آخر میں اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت لی، ان کو بھی شامل کر لیا جب یہ پتہ چلا آخر میں کہ آپ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورہ فتح میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ، پس تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کی بیعت کی، ان پر سکینت، سکون نازل فرمایا اور انہیں ایک فتح قریب کی خوشخبری عطا کی گئی۔ لقد رضی اللہ، بس تحقیق اللہ راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ کو اللہ کی رضا کا اعلان اس موقع پر ملا جب حضرت عثمان کے بدلے کے لیے موت کی بیعت نبی کے دست مبارک پر کی جا رہی تھی، جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہو، جس کی نبی حیا کرتے ہو، اس عثمان کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا حیا والا ہوگا؟ جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، جس نے کبھی ایام جہالت میں بھی شراب نہ پی ہو، جس نے پوری زندگی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا ہو، جس نے پوری زندگی میں خود اپنا سطر نہ دیکھا ہو، وہ کیسا ہوگا؟ آپ جامع القرآن ہیں، آپ ناشر قرآن ہیں۔ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا، باقی تمام نسخے لے کر ان کی نقلیں کر کے پورے اسلامی ممالک اور دیار اور امصار میں اسے پھیلا دیا، پوری امت کو اس قرآن پر جمع کیا۔ جامع القرآن عثمان
ناشر القرآن عثمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی مینارہ نور ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ، خلفائے راشدین میں آپ، نبی کے داماد آپ، علی کے ہم زلف آپ، سب سے بڑے سخی آپ صحابہ میں، با حیا آپ، ذو النورین آپ، جامع القرآن آپ، ناشر القرآن آپ، ہر غزوہ میں شریک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل نہ ختم ہونے والے فضائل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خطبہ ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، اور آپ کے دور میں مسلمان مملکت کی سلطنتیں بڑھتی چلی گئیں، بڑھتی چلی۔ اللہ سبحانہ و تقدس صحابہ کی قلبی محبت اور دلی احترام اور ان سے عقیدت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔